السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارکہ رمضان کے 27ویں دن کے روزے کی دعا۔ اللہم ارزقنی فیہ فضل لیلۃ القدر وسیر اموری فیہ من العسر الی اليسر واقبل مآذیری وحط عنی الذنب والوزر یا رؤوفا بعبادہ الصالحین۔ جو شخص اس دعا کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے، چاندی، زمرد اور لؤلؤ سے 1000 شہر تعمیر فرمائے گا۔ 27ویں روزے کا ثواب اللہ کے رسول نے اس طرح سے بیان کیا کہ پروردگار عالم تمام مومنین مومنات کی نصرت اور مدد اور 70,000 عریان لوگوں کو لباس پہنانے کا ثواب، میدان جنگ میں 1000 جہاد کرنے والوں کی خدمت کا ثواب اور انبیاء خدا پر نازل ہونے والی ہر کتاب کی تلاوت کا ثواب تم کو عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول کے اس بیان کے ساتھ جو آپ نے روزے کے ثواب کے حوالے سے سماعت فرمایا، ماہ مبارکہ رمضان کے روزوں کے مسائل میں ایک اور مسئلہ، جس دن کے متعلق انسان کو علم نہ ہو کہ رمضان کا آخری دن ہے یا شوال کا پہلا دن، تو اس دن کے روزے کا کیا حکم ہے؟ جواب: انسان کو چاہیے کہ اس دن کا روزہ رکھے، اور اگر دن میں کسی وقت معلوم ہو جائے کہ عید کا چاند نمودار ہو گیا تھا تو فوراً ہی روزہ افطار کر لے۔ ماہ مبارکہ رمضان کی 27ویں رات کے اعمال مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اس رات میں 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید اور سورہ ملک دو مرتبہ پڑھے، اگر یہ سورہ یاد نہ ہو تو سورہ توحید 25 مرتبہ پڑھ لے، تو خداوند عالم اس کے اور اس کے ماں باپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس رات میں غسل کی بھی تاکید کی گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات میں یہ دعا تلاوت کیا کرتے تھے۔ سورہ مزمل، اللہ کے رسول نے اس سورہ کی شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا وہ دنیا میں بدحالی سے محفوظ رہے گا، اور اگر کوئی 11 دفعہ روزانہ 1 سال تک مسلسل پڑھے گا تو اس کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ پروردگار سے التماس کہ خدا ہم کو ماہ مبارکہ رمضان کی دعا اور ماہ مبارکہ رمضان کے تلاوت قرآن کا شوق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔